پر جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے جا رہی ہے، تو کیا پلاننگ کیا ہے، ہوگا کیا اس میں؟ تو ایک تو کل جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروانی ہے اور اس کے بعد 2 ہفتے کے اندر اندر ووٹنگ ہو جائے گی۔ جو اگلے امیدوار کا فیصلہ ہے وہ 11 تاریخ کو رہبر کمیٹی کی میٹنگ میں اس کا اناؤنس کیا جائے گا۔ تو مشترکہ اپوزیشن کا کیا اس میں کون چیئرمین سینٹ نامزد؟ وہ 11 تاریخ کو ابھی بات چیت چل رہی ہے کہ کیسے ہوگا۔ اکثریت تو مسلم لیگ نون کی ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، تو انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا۔ اچھا سر، یہ جو ایک کل مریم صاحبہ نے منڈی میں بھی ایک جلسہ کیا ہے، تو عوامی ماحول کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہے آگے؟ دیکھیے، وہ جلسہ جو اس کی نوعیت تھی، جس طرح وہ ہوا ہے کل، ایک تاریخی جلسہ تھا اور بڑی انتظامیہ نے کوشش کی کہ وہ جلسہ نہ ہو پائے، اجازت نہیں دی، پھر جو گراؤنڈ میں جگہ چھوڑ دی، پھر رینجرز بھیج دی، ایک تماشا لگا رہا۔ اس کے باوجود ایک تاریخی جلسہ کل ہوا ہے اور یہ جو عوام کی رائے ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ آج بھی نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کام کیے اس کا اعتراف ہے، اور جو اس حکومت کی ناکامی ہے یہ سب سے بڑی اس کی عکاسی ہے کہ لوگ حکومت سے تنگ ہیں، مہنگائی سے تنگ ہیں، بے روزگاری سے تنگ ہیں اور اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں۔ تو یہ جو موومنٹ ہے پبلک کا، جو کل کا آپ رسپانس دیکھتے ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرنے جائے گی؟ احسن صاحب بتائیں۔ احسن صاحب آپ؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی عوامی قوت میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم تنظیمی طور پہ مسلم لیگ نون کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ضلعوں میں ورکرز کنونشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورے ملک میں جائیں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کو اس تباہی سے بچانا ہے جس پہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کو معاشی طور پہ میلٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ڈال دیا ہے۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی پاکستان کی آج بھی سب سے بڑی جماعت ہے اور اپنی اس نئی سیاسی قوت سے، عوامی قوت سے جو اس کی پشت کے اوپر ہے، ہم اس کے ساتھ اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر قوم کو اس تباہی سے بچائیں گے اور اس حکومت کو اب گھر بھیجنا ہماری قومی ضرورت بن چکا ہے۔ اچھا صاحب، ایک آخری سوال ہے کہ جو بھی آپ نے اپوزیشن نے ایک دھرنے کا اعلان کیا تھا رمضان کے بعد، وہ ابھی تک آپ کوئی دھرنے نظر نہیں آ رہے کنونشن، اس کے کیا لائے؟ ہم نے دھرنوں کا تو کبھی اعلان نہیں کیا، لیکن ہم نے تنظیمی کنونشنز کا اعلان کیا تھا اور اس کا آغاز ہم نے آج اٹک اور چکرال سے کیا ہے اور اب ہم انشاءاللہ تعالی پورے ملک کے اندر اپنے تنظیمی کنونشنز کریں گے، کارکنوں سے رابطہ کریں گے، مسلم لیگ نون کو فعال کریں گے اور اسے پاکستان کی آئیں گے انشاءاللہ۔ ایسا صاحب، ابھی ایک پیچھے خبر آئی تھی کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کا ایک وفد جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کا ایک وفد جو ہے وہ وزیر اعظم کو ملا ہے، اس کے بعد اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد پارٹی نے اس پہ کیا ایکشن لیا، تو ایکچوئل چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایسا رکن اسمبلی جو اپنے سیاسی مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہے وہ لوٹے بننے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ہمارے پاس اب نظریاتی لوگ بچے ہیں، وہ پکے پیروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کوئی پارٹی چھوڑے گا وہ مسلم لیگ نون کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، چونکہ ہر بندے کے پیچھے 5 امیدوار ٹکٹ کے لیے اور بیٹھے